خان صاحب پہنچ رہے ہیں اور اہم کیس ہے توشہ خانہ. ایک تو توشہ خانہ کے حوالے سے لوگوں کو بتائیے گا کہ کیا توشہ خانہ کیس ہے کہ خان صاحب اس میں نائل ہو سکتے ہیں, اگر ہوتے ہیں تو کتنے عرصے تک نائل ہو سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ. اس کیس کے حوالے سے چونکہ آپ نے اگر اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ تو بہت لمبی ڈیٹیل ہے, لیکن یہ جو کیس ہے بیسک طور پر یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے استغاثہ فائل کیا ہوا ہے خان صاحب کے اگینسٹ. لیکن اس میں کچھ لیگل ایشوز ہیں جو ہم نے ڈے فرسٹ سے ہم نے اس کو جس وقت نوٹس کیا تھا ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا تھا اور ایک اپلیکیشن موو کی تھی کہ کورٹ کے پاس 3 ایشوز ہیں. ایک تو جوریسڈکشن کا ایشو ہے, ایک لمیٹیشن کا ایشو ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو استغاثہ فائل کیا گیا ہے کہ ان آتھرائز آدمی کی طرف سے فائل کیا گیا. اس فیصلے کو, اس اپلیکیشن کو جب آرگو کیا گیا بڑا ڈیٹیل سے, خواجہ عارف صاحب نے اس کو آرگو کیا, تو اس کے بعد اس اپلیکیشن کو خارج کر دیا گیا اور کیس کو فردر پروسیڈنگ کے لیے لے کے گئے. اس اپلیکیشن کو جب ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تو اس میں کیس باقاعدہ سننے کے بعد چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کیس فارورڈ کیا واپس سے نیچے ٹرائل کورٹ کو کہ دوبارہ اس کیس کو سن کے 7 دن کے اندر اس کا فیصلہ کریں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا جیسے پہلے بھی رپورٹ ہو چکا ہے کہ 3 یا 4 دن کے بعد پھر وہی صورتحال, لیگل ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور اس کیس کا فیصلہ کر دیا گیا. دوبارہ اس کیس کو اپلیکیشن کو خارج کر کے, اور اپلیکیشن وہ سب جوڈیس ہے بیفور دی اسلام آباد ہائی کورٹ, اور آج یہ کیس 342 کی اسٹیٹمنٹ تک پہنچ گیا. اب جہاں تک تعلق ہے 342 کی اسٹیٹمنٹ کا, تو اس میں 35 کویسچن دیے گئے ہیں جو کہ اس وقت خان صاحب کے وکلاء نے اور خان صاحب نے اس کا جواب دینا ہے. اس کے لیے ایک سفیشینٹ ٹائم کی ضرورت ہوتی ہے. آپ نے ریزننگ کے ساتھ جواب دینا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں جی کہ آپ فوری طور پر اس کا جواب بغیر پڑھے بغیر دیکھے اس کا جواب دے سکیں. اس لیے یہ جو کیس ہے, یہ کیس اس وقت جس سپیڈ سے نارملی میری 17-18 سال پریکٹس میں کبھی بھی ہم اگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے ڈائریکشن بھی لے لیں کسی کیس میں تو اتنی سپیڈ سے کبھی کیس نہیں چلتا جتنا یہ کیس چلایا جا رہا ہے. اچھا بتائیے گا کہ یہاں پہ کچھ ذرائع کہہ رہے ہیں کہ تارڑ کی ٹیمیں پہنچ چکی ہیں, تو پھر آپ لوگ یسو پنجو کھیلنے لگے آج ویسے اتفاق کی بات ہے کہ تھوڑی دیر پہلے ہم ایک کیس میں پیش ہو کے ڈاکٹر بابر رحمان صاحب کے ساتھ باہر جا رہے تھے, تو عطا تارڑ صاحب وہاں سے انٹر ہو رہے تھے. ڈیفینیٹلی وہ آئے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر, لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک بندہ نہ کیس میں فریق ہے, نہ اس کو سمننگ کی گئی ہے, اور اس پہ پچھلی جو ڈیٹ پہ جو یہاں پر ایشو کھڑا ہوا تھا اس پہ کچھ پابندیاں بھی لگائی گئی تھی کہ آپ لوگ یہاں پر انٹر نہیں ہو سکتے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورٹ کے ڈیکورم کو برقرار رکھنا چاہیے. پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان کے تقریباً 200 کے قریب کیسز میں مختلف عدالتوں میں پیش ہوئے, لیکن عدالتی ڈیکورم کو برقرار رکھا, عدالت کے رسپیکٹ کو برقرار رکھا, اور اس طرح یہ اگر اس طرح کی کوئی سچویشن کریٹ کریں گے تو ان کے یہ اگینسٹ جائے گی انشاءاللہ. کیا بتائیے گا کہ یہاں پہ یہ ناظرین کو دکھاؤں گا کہ یہاں پہ سیکورٹی پرپز بالکل نہیں ہے. خان صاحب کی جو لاسٹ بوتل اوپر پھینکی گئی تھی, یہ وہ جگہ جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ایگزیکٹ اسی پوائنٹ پہ ہم موجود ہیں. میڈیا لا فورم جو ہے ILF کے وہ موجود ہیں. بتائیے گا کہ سیکورٹی پرپز تو یہاں پہ ایڈوانس میں بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ اور بھی آج کل پھینکے گا, تو کوئی سیکورٹی تو اس طرح سے ہے نہیں ایسا. جی, اس میں میری گزارش یہ ہے کہ میرا ایک بیک گراؤنڈ بھی سیکورٹی ادارے سے موجود ہے اور میں سیکورٹی کے میئرز لیتا رہا ہوں. اس حوالے سے جو جوڈیشل کمپلیکس نیو جوڈیشل کمپلیکس بنا ہے یہ سیکورٹی کے حوالے سے انسیکیور ہے خان صاحب کی سیکورٹی کے لیے. آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو ایک گیٹ ہے جس میں سے 3-4 واک تھرو گیٹ ہے, وہاں پر ایک کیجول مینر میں چند پولیس والے خواتین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور وکلا کو چاہے وہ لیڈی لائرز ہیں یا میل لائرز ہیں ان کی چیکنگ ہی نہیں ہوتی. اور میں آج یقین جانیے جب میں ATC سے ایک کیس اٹینڈ کر کے یہاں پر گیٹ پہ آیا ہوں تو میں تقریباً 5 منٹ میں خود آبزرو کرتا رہا, کیونکہ میں عمران خان صاحب کے لیے کنسرن شو کرتا ہوں. یقین جانیے کہ آدھے لوگوں کی چیکنگ تک نہیں ہو رہی جو لیٹیگنٹ ہے, باقی جو وکلا کے لباس پہ کوئی بھی شخص داخل ہو سکتا ہے. اب یہاں پر اندر کے حالات آپ کو ایسا لگتا ہے واضح طور پہ کہ جناب یہ عام حالات نہیں ہیں, یہاں پر رش زیادہ ہے اور ایسا لگتا ہے جیسا میلے کا سما ہے. اور جب اسپیشلی عمران خان صاحب آتے ہیں تو بالکل میلے کا سما ہوتا ہے, جس میں لائرز بھی ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں اور لٹیگنٹ بھی ایک دوسرے کو ٹکرا رہے ہوتے ہیں. جس طرح آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا وہ میں نے بھی آبزرو کیا کہ ایک شخص اوپر سے ٹیرس سے بوٹل پھینکتا ہے اور سیدھا وہ سیکورٹی کے اثار کو پھاڑتے ہوئے خان صاحب کے پیروں پہ وہ بوٹل گرتی ہے, جو کہ بہت بڑی سام ہے. میں سمجھتا ہوں کیونکہ میں اس میں نہ وکیل ہوں نہ سردار مصروف صاحب, اس میں خان صاحب کی الگ ٹیم ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریز کرنا چاہیے سیکورٹی میئرز کو. اور اگر یہ جس طرح پہلے ٹرانسفر ہوتے رہے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں کیسز وہ قدرے
बेहतर सिक्योर प्लेस है, क्योंकि वहाँ पर रश नहीं होता लिटिगेंट का, और सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा है कि जो एंट्रेंस है सिवाय उन वकला को जिनके केस होते हैं इसके अलावा जाने नहीं देते। तो मैं समझता हूँ रेस करें। ये बताइएगा कि आपने अभी कहा कि जो वकला हैं वो उनको चेक नहीं किया जाता, क्या वकला को पहली बात ये कि कार्ड देकर आने दिया जाता है या कोई भी ब्लैक कोट पहन के आ जाए तो वो आ सकता है? बिल्कुल यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जिसने ब्लैक कोई कार्ड चेक नहीं होता, वो वकला की चेकिंग नहीं होती, चाहे वो मेल है या फीमेल है। कार्ड्स तो दूर की बात है। तो कोई भी शख्स ब्लैक कोट पहन के खातून या मर्द वो दाखिल हो सकता है, और पिस्टल लाना कोई इशू नहीं, मैंने देख चुका हूँ। सिक्योरिटी इनसफिशेंट है। खान साहब की यहाँ लाइफ जो है एट स्टेक है, एट थ्रेट है। मैं समझता हूँ इनके लॉयर्स को फौरी तौर पे एप्लीकेशन मूव करके गवर्नमेंट को ये यहाँ की जितने भी केसेस हैं वो इमरान खान साहब के जो जुडिशल कॉम्प्लेक्स स्पेशल जुडिशल कॉम्प्लेक्स G11-1 में है वहाँ पर सुनने चाहिए। मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँगा। थैंक यू।